السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو کراچی پسماندہ بستی سے میگا پولیٹن شہر تک کی آگاہی فراہم کریں گے۔ اس آڈیو کا ماخذ جنگ میں ظفر محی الدین کے مضمون کا ہے جو 27 اگست 2021 کو شائع ہوا۔ کراچی دنیا کے 5 بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ گزشتہ مردم شماری کے مطابق کراچی دنیا کا 11واں بڑا شہر قرار دیا گیا ہے۔ یوں تو کراچی کے کئی قدیم نام ہیں، مگر سندھ کے جنوب مغربی ساحل پر واقع بلوچ مچھیروں کی چھوٹی سی آبادی کا نام مائی کولاچی تھا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر ماضی کی فعال بندرگاہ دیبل واقع تھی، جس کے ساتھ چھوٹا سا شہر بھنبور واقع تھا۔ کہا جاتا ہے قبل از اسلام عرب تاجر دیبل کی بندرگاہ پر آیا کرتے تھے، جہاں سے وہ مالدیپ اور مالابار کا سفر کیا کرتے تھے۔ وہ دور دور تک اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور پرتگیزیوں سے بہت پہلے افریقہ، مشرق وسطیٰ سے چین کے ساحلوں تک کے نقشے از خود تیار کر چکے تھے۔ 3000 سال قبل عرب تاجر عمان اور یمن سے چین کی بندرگاہ کینٹن میں اپنا سامان لے جا کر فروخت کرتے تھے۔ خاص طور پر چین میں ان تاجروں کا لایا ہوا خاص تحفہ لوبان اس وقت بہت مقبول تھا۔ 8ویں صدی کے اوائل میں نوجوان عرب سپہ سالار محمد بن قاسم دیبل کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ اس نے خاصی جدوجہد کے بعد سندھ فتح کر لیا۔ ملتان تک کا علاقہ اسلامی سلطنت کا حصہ قرار پایا۔ اس فتح کے بعد سندھ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اسلام فروغ پانے لگا، جب مائی کولاچی سے اندرون سندھ بذریعہ خشکی کے راستے اور دریائے سندھ کے راستے تجارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تب مائی کولاچی اور جزیرہ منوڑا کی اہمیت دو چند ہو گئی۔ 18ویں صدی میں اس علاقے پر مختلف یورپی لوگوں کی نظریں جمی ہوئی تھیں، جن میں پرتگیزی اور انگریز سر فہرست تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں مائی کولاچی سے مسقط اور دیگر خلیجی ریاستوں کے لیے تجارت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 30 کی دہائی میں جنرل چارلس نیپیر نے سندھ کو فتح کر کے کمپنی کی حکمرانی میں شامل کر لیا تھا۔ اس وقت حیدرآباد سندھ کا دارالخلافہ تھا۔ چوتھی دہائی کی شروعات میں کراچی کو سندھ کا دارالخلافہ بنایا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد کراچی اور اس کے قریبی قصبوں اور ٹھٹہ میں ہیضہ کی وبا پھوٹ پڑی تھی۔ مائی کولاچی کا نام کراچی اس طرح پڑا کہ ولندیزی 18ویں صدی میں اوپر سے گزر رہے تھے اور ان کے ریکارڈ میں اس بستی کا نام کولاچی کے بجائے کراچی ریکارڈ ہوا۔ اس کو کمپنی بہادر نے بھی کراچی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ کراچی میں جیسے جیسے تجارتی اور معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، ویسے ویسے یہاں کلرکوں، منشیوں اور دیگر ملازمین کی ضرورت ہوئی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے گوا، ممبئی اور گجرات کے علاقوں سے کچھ خاندان ہجرت کر کے کراچی آئے اور یہاں ملازمت کرنے لگے، جن میں عیسائی، اینگلو انڈین، پارسی وغیرہ شامل تھے۔ اس طرح 40 کے عشرے میں کراچی مختلف مذاہب، زبانوں اور نسلوں سے تعلق رکھنے والوں کا شہر بن کر بتدریج ترقی کرتا رہا۔ ابتدائی دنوں میں یہاں سے 10-12 ہزار افراد پر مشتمل ایک قصبہ
گوٹ شمار ہوتا تھا، بعد ازاں 40 کے عشرے میں کراچی کی آبادی میں بھی خاصا اضافہ ہوا اور یہ قصبہ یا گوٹ 2 لاکھ افراد سے تجاوز کر گیا۔ اس دوران انگریزوں نے اس چھوٹے سے شہر کی حفاظت کے لیے قلعہ تعمیر کرایا۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ کھارا در کہلاتا تھا جو سمندر کے سامنے کھلتا تھا، اور دوسرا میٹھا در کہلاتا تھا جہاں سے میٹھا پانی فراہم ہوتا تھا۔ انگریزوں سے قبل سندھ پر سوما خاندان، ارغون، ترکھان، سومرو، ترک، کلوڑا خاندان اور تالپور خاندان کی حکومت قائم تھی۔ انگریزوں نے کراچی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس کو سیاسی حد بندی کہا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ شمال مغرب میں بلیک ٹاؤن کہلاتا تھا جو کماڑی سے سولجر بازار تک کا تھا۔ دوسرا حصہ جو جنوب مشرق حصہ تھا وہ وائٹ ٹاؤن کہلاتا تھا۔ بلیک ٹاؤن میں ہندوستانی اور مختلف نسل کے لوگ تھے، جبکہ وائٹ ٹاؤن میں صرف انگریز رہتے تھے۔ ایمپریس مارکیٹ صرف انگریزوں کے لیے مخصوص تھی، جبکہ سپرائی کوارٹر کے علاقے سے ہندوستانی باشندے سودا سلف خرید سکتے تھے۔ 1847 میں جنرل چارلس نیپیر کے جانے کے بعد کمپنی بہادر نے سندھ کو ممبئی میں شامل کر دیا تھا۔ گورنر کا عہدہ ختم کر کے سندھ میں چیف کمشنر تعینات کر دیا گیا تھا جو ممبئی سے ہدایت وصول کرتا تھا۔ پرانے سندھ میں قبل از قیام پاکستان کراچی کی قدیم عمارتوں میں کوٹھاری بلڈنگ، موہٹا پیلیس، ایمپریس مارکیٹ، فریر ہال، ٹاور، پرانی کیپٹی بلڈنگ، فلیگ اسٹاف ہاؤس، سندھ اسمبلی بلڈنگ، کورٹ بلڈنگ، سولجر بازار، سپرانی کوارٹرز، بنس روڈ وغیرہ پرانی عمارتیں شامل تھیں۔ اردو بازار کے قریب واقع کبوتر چوک، فوارہ چوک، ڈینسو ہال، گرو مندر، KMC بلڈنگ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ 30 کی دہائی میں کراچی سے باہر کے معروف علاقے بازار وغیرہ میں سندھی ہوٹل، جمشید روڈ، گولی مار اور دیگر شامل تھے۔